بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق کچھ متفرق اور ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ ان مسائل کو ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، قربانی کے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے کسائی اور کھاٹکی جانور کے گلے میں چھری ڈالتے ہیں جس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ کیا جائے، اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ ابھی جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہوتا کہ اس کی کھال اتارنا شروع کر دی جاتی ہے، تو یہ بھی نہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 3، کسائی اور کھاٹکی میں عام طور پر ایک غفلتیاں ہوتی ہیں کہ جب وہ جانور ذبح کرنے کے لیے ہمارے یہاں آتے ہیں تو ان کے منہ میں پان یا مسالہ بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکل سے بات کر پاتے ہیں۔ اس لیے ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے منہ کو پہلے صاف کر لیجئے اور زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے تاکہ جانور کے ذبح ہونے میں کسی بھی طرح کا کوئی شک شبہ نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 4، جب جانور ذبح ہو جائے تو بہتر ہے کہ جانور کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور ایک حصہ غریب اور فقراء میں تقسیم کریں۔ لیکن اگر تمام گوشت اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جانور کی کھال کا مسئلہ۔ جانور کی کھال اگر آدمی خود اس کو استعمال کر کے دباغت دے کر، یعنی کہ چمڑے سے اس کی بدبو، چکناہٹ وغیرہ کسی کیمیکل یا پروسیس سے دور کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہے تب بھی لا سکتا ہے، یا پھر کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دے دیں یا کسی مدرسہ میں دے دیں تب بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے جانور کے کھال اور گوشت کو بیچا نہیں جا سکتا، اگر پھر بھی بیچ دیا تو جتنی بھی رقم اس گوشت اور کھال کی آئے گی ان تمام کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، نمبر 1 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ شہر والوں کے لیے، یعنی وہ علاقے جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، ان علاقوں میں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنا صحیح ہوگا۔ ہاں اگر کسی شہر میں کئی جگہ پر عید کی نماز ہوتی ہو الگ الگ وقت میں، تو پھر اس شہر میں کہیں ایک بار بھی اگر عید کی نماز ہو جائے گی تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ اگر کسی علاقے میں، مثلا آپ کے علاقے میں اگر دیر سے نماز ہوتی ہے تو آپ کے علاقے والوں کے لیے قربانی کرنا صحیح نہیں، دوسرے علاقے میں جلدی عید کی نماز ہو گئی تو ان کے لیے قربانی کرنا صحیح، ایسا نہیں ہے۔ اگر شہر میں کسی ایک جگہ پر بھی عید کی نماز ہو گئی تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ اور وہ علاقے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں پر 10ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جن کے ذمے قربانی واجب ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں قربانی کے جانور کے ذبح ہونے تک۔ ہاں جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تو بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ عمل صرف اور صرف مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر آپ اپنے گھر میں کسی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، مثلا اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان کی طرف سے بغیر اجازت کے قربانی کر لی تو یہ قربانی ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر گھر کے کسی فرد کی طرف سے آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ بھی ہے کہ آپ ان کی طرف سے ہر سال قربانی کرتے ہیں، تب بھی ان سے ہر سال اجازت لینا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس مسئلے میں کسی وجہ سے اجازت نہ لے سکیں تو پھر قربانی ادا ہو جائے گی۔ پھر آگے چلتے ہیں، مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس پر قربانی تو واجب نہیں لیکن وہ نفل قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے جانور بھی خرید لیا ہے، تو اب اس آدمی پر اس جانور کو ذبح کرنا ضروری ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ میں اگر وہ جانور کو ذبح نہ کر سکے تو اس کے بعد جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ اس آدمی کے متعلق کہ اگر وہ جانور مر جائیں
تو اب اس کے بعد دوسرا جانور خرید کر ذبح کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ 2 مسئلے اس آدمی کے ہیں جس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، وہ آدمی جس پر قربانی واجب ہے اس نے کوئی جانور خریدا ہے اور وہ جانور مر گیا تو اب اس آدمی پر دوسرے جانور کو خرید کر قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اب آگے تکبیر تشریق کے متعلق چند ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر منفرد، امام، مقتدی، مرد اور عورت پر ایک بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مکمل تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد مسئلہ کہ تکبیر تشریق کیسے پڑھے۔ تکبیر تشریق میں مرد کے لیے زور سے تکبیر پڑھنا واجب ہے اور عورت کے لیے آہستہ واجب ہے۔ مسبوق تکبیر تشریق کیسے پڑھے، یعنی وہ آدمی جس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ چکی ہیں تو وہ کب پڑھے۔ مسبوق کو یعنی وہ آدمی جس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ چکی ہیں اس کو اپنے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ چند متفرق مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔